جب حضرت ابو طالب کا وقت آخر آیا ہے تو تقریباً 9 وصیتیں ہیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں جو ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی ہیں. وفات ابو طالب کی مجلس سے اور اب آہستہ آہستہ مصائب کے ساتھ متصل ہو جائے گی. 9 وصیتیں، 7 وصیتیں فرمائی سب کے لیے، 1 وصیت اپنے خاندان کے لیے اور 1 وصیت سرکار ختمی مرتبت کے لیے. کہ جو آخری وصیت ہے اس پر تو علامہ مودودی نے یہ لکھا کہ ابو طالب جیسا کوئی ذی شعور اور باعقل ہی ہو سکتا تھا جو اپنے بھتیجے کو ایسی وصیت کر کے گئے. علامہ مودودی کا جملہ یہ. 7 وصیتیں فرمائی سب کے لیے، اور ان میں سے ایک وصیت وہ ہے کہ جو مکمل پیغام اسلام ہے. پہلی وصیت فرمائی کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولنا. دوسرا فرمایا کسی پر ظلم نہ کرنا. تیسرا فرمایا کہ صلہ رحم کا خیال رکھنا. یہ ابو طالب کے چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے مختصر سا. ابو طالب علیہ السلام کی وصیتیں: سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، صلہ رحم کا خیال کرنا، دیکھو کعبے کی تعظیم اور تکریم کا خیال کرنا. پھر فرمایا اگر کوئی دعوت دے صدق دل سے تو اس دعوت کو قبول کر لینا. یہ بھی اسلامی آداب میں سے کہ اگر کوئی مومن دعوت دے تو اس مومن کی دعوت کو اگر اس نے، آپ جانتے ہیں کہ صدق دل اور خلوص کے ساتھ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں، اس لیے کہ دعوت دینے والا اسے بھی ثواب حاصل ہوگا، جو دعوت صدق دل سے قبول کر رہا ہے اسے بھی ثواب حاصل ہوگا. اور ابو طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی اپنی زندگی میں اسراف کو نہ لے کر آنا. یہ وصیتیں فرمائی سب کے لیے جو وصیتیں. پھر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا بھتیجا جو پیغام پہنچا رہا ہے یہ وہ پیغام ہے کہ جس پر دل صدق دل سے راضی ہوتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے. دیکھو جب تک، عجیب جملہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا، کہا جب تک محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہو گے تمہیں عزت نصیب ہوتی رہے گی، اور اگر تم نے محمد کی حفاظت نہیں کی تو ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جاؤ گے. آخری وصیت فرمائی جس وصیت کے بارے میں علامہ مودودی نے وہ جملہ لکھا. سرکار ختمی مرتبت کو بلایا، کہا بھتیجے اب میری وفات کا وقت قریب ہے، لہٰذا میں آپ سے وصیت کر رہا ہوں کہ مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا، آپ ہجرت فرما لیجئے گا مدینہ منورہ. دیکھیں وفات ابو طالب کے وقت اصل مدینہ ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اصل کوئی بات ہی نہیں تھی مسلمانوں کے درمیان کہ کبھی مدینہ بھی ہجرت کرنا پڑ جائے گی. اور جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے 3 سال بعد ہجرت ہے رسول اللہ کی مدینہ منورہ کی طرف. تو وہ عمل جو رسول اللہ 3 سال بعد انجام دینے والے تھے، ابو طالب نے 3 سال پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے محمد آپ ہجرت فرما لیجئے گا. علامہ مودودی نے لکھا کہ 3 سال پہلے ہجرت اتنا اہم واقعہ ہے کہ جس کے صدقے میں اسلام بچا ہے. آج اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے ہجری سے، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری. جو ہجرت اتنا اہم واقعہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی جو تاریخوں کا دار و مدار ہے وہ ہجرت کے واقعے پر ہے. علامہ مودودی یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا مشورہ تھا کہ اے محمد آپ میرے مرنے کے بعد ہجرت فرما لیجئے گا. جو کہ چھٹے امام نے یوں بیان کیا ہے کہ جبریل نازل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ جیسے آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا اس حکم پر آپ ہجرت فرما لیجئے. اور جبریل نے پیغام گویا پہنچایا تھا اور سرکار ختمی مرتبت نے ہجرت فرمائی ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد. یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو میں گزارش کر سکا. سلسلہ نسب پر اور ان کے خاندان پر اس وقت بات ہی نہیں ہو پائی. ابو طالب علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں: طالب، عقیل، جعفر اور علی ابن ابی طالب. اور ہر بیٹے میں 10-10 برس کا فاصلہ ہے. 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. اور جو 3 بیٹیاں ہیں ام ہانی جن کا گھر فوراً ساتھ میں تھا خانہ خدا کے، جن کے گھر سے ابو طالب کی بیٹی تھی جن کے گھر سے سرکار ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے تھے. مولا علی کی خواہر ہیں یہ. اور ان کے ایک بیٹے تھے جن سے مولا علی خاص محبت کیا کرتے تھے چونکہ مولا علی کے بھانجے ہوا کرتے تھے، اور مولا نے خراسان کا گورنر انہیں مقرر کیا تھا ام ہانی کے بیٹے کو. ایک اور بیٹی ابو طالب کی جن کا نام جمانہ ہے اور ایک بیٹی جن کا نام اسما ہے. یہ ابو طالب علیہ السلام کے خاندان کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا. اور بھی اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے، میں اپنی گفتگو یہاں پر روک رہا ہوں. کربلا معلیٰ میں اگر ملاحظہ فرمائیے شہید کے حوالے سے ایک جملہ، ابھی منزل مسائل سے ایک لمحہ پہلے ایک جملہ خالی، پوری کربلا ملاحظہ فرما لیجئے. اصلا ہر ایک کا رابطہ اور وصل ملے گا ابو طالب علیہ السلام سے. حسین ابن علی ابن ابی طالب، بیمار کربلا زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب.
زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اون و محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ اگر پوری کربلا معلیٰ پال کر دی تھی ابو طالب علیہ السلام نے، پوری کربلا خون ابو طالب کا صدقہ ہے۔ ابو طالب کا گھرانہ ہی تو کام آیا۔ اور دیکھیں، شہید کسی خاندان میں، اور اگر شہداء کے خانوادے یہاں پر تشریف فرما ہے، ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ اجر عنایت فرمائیں گے کہ جو ان کے خاندان کی رسم تھی وہ آپ کے خاندان میں جاری ہو گئی۔ شہید مرد یہ تو بہت سے خاندانوں میں ہے، لیکن ابو طالب کے گھرانے میں فقط شہید مرد نہیں ہے، شہید عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر غور فرمائیے، ابو طالب کی بہو ہے نا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اولین شہیدہ راہ ولایت کا نام ہے فاطمہ زہرا، پہلی شہیدہ راہ ولایت ابو طالب کی بہو ہے۔ زینب، سکینہ، ان سب کا تعلق خانوادہ ابو طالب علیہ السلام سے۔ آج یا حسین کی صدا ہے، احسان اور مرہون منت ابو طالب علیہ السلام کے ہیں۔ پروردگار ابو طالب علیہ السلام کی محبت جو آپ کے قلوب میں، اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ وقت آخر آیا، ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، عام الحزن قرار دیا کہ پورا سال غم کا سال حضور نے قرار دیا۔ یہ سنت رسول ہے جو آپ فرش عزائے ابو طالب علیہ السلام پہ تشریف فرما ہے کہ حضور نے غم کا سال قرار دیا تھا۔ خود حضور نے جنازے میں شرکت فرمائی، اپنے کندھوں پر جنازہ لے کر چلے، اور ابو طالب کا جنازہ بڑی شان سے حضور جنت المالا کی طرف لے گئے۔ جنت المالا میں ابو طالب کو دفن کیا گیا۔ حضور کی والدہ گرامی بھی وہیں پر مدفون ہے، شہزادی خدیجہ الکبریٰ بھی وہیں پر مدفون ہے۔ غور فرمائیے گا، ظالموں نے اس قبرستان کو بھی مسمار کر دیا ہے، ابو طالب علیہ السلام کی قبر بھی مسمار ہے۔ تو ہم ان کے فرزند مولا علی مرتضیٰ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور پرسہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، جب ہم ائمہ کی شہادت کہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس امام کی شہادت ہے اس کا بیٹا یتیم ہو جاتا ہے۔ جب حسین شہید ہوئے تو پھر سکینہ یتیم ہو گئی تھی، تو جب ابو طالب دنیا سے گئے تو آج علی مرتضیٰ یتیم ہو گئے تھے۔ کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ، ان کی یتیمی کا دن گزرا ہے۔ اے مولا، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یقیناً آپ اول مظلوم عالم ہیں۔ آپ کے فرزند حسین ابن علی، ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، لیکن آج علی کا مزار بھی آباد ہے، حسین کا مزار کربلا میں بھی آباد ہے، ان کی زری بھی موجود ہے، گنبد بھی موجود ہے، لاکھوں زائرین بھی ہیں، لیکن ابو طالب کا مزار، وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ابو طالب کی قبر آج بھی مسمار ہے، وہاں کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے۔ وہاں زیارت پڑھنے والا دور کی بات ہے، ابو طالب کی قبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہاں ابو طالب کے مصائب کا ذکر کرنا، اسے بھی منع کر دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی ابو طالب کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جنت المالا میں آج بھی ابو طالب علیہ السلام مظلوم ہے۔ سرکار خود جنت المالا تشریف لے گئے، ابو طالب کے جنازے کو خود دفن فرمایا۔ یہاں سے ایک جملہ کہہ کر میں، چونکہ ہر مصیبت کا اختتام تو پھر کربلا معلیٰ ہی کی جانب ہوتا ہے نا، دیکھیں حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا۔ مجھے کربلا میں یاد آ گیا کہ ایک چچا نے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو دفن کیا تھا، لیکن حضور نے ابو طالب کو دفن کیا تو منزل کچھ اور تھی، اور بیمار کربلا نے جب اپنے چچا ابو الفضل عباس کو دفن کیا تھا تو منزل کچھ اور تھی۔ حضور نے کفن بھی پہنایا تھا، حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا تو احترام کے ساتھ جنازہ سپرد لحد بھی کیا تھا، لیکن میرا بیمار امام یہ بھتیجا ہے اور چچا ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ بھتیجا اپنے چچا کو دفن کرنے پہنچا تو میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ بنی اسد کے قبیلے سے کہا، دیکھو میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ
بریر حمدانی کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ ہلال ابن نافع بشری کا لاشا ہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ڈابوں طلبا۔ جزاکم اللہ۔ آہستہ آہستہ اور مزید صدائیں بلند ہوں، انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام سے اجر پائیں گے، ان کے بابا کی مجلس میں گریہ فرمائیں گے، ابو طالب علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے، کوئی غم عطا نہ فرمائے پروردگار آپ کو ابو طالب کے صدقے میں، ان کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ حلال مشکلات کے بھی بابا ہیں، جو ان سے توسل کرے گا پروردگار اس کی مشکل کو حل فرما دے گا، پروردگار اسے رد نہیں کرے گا کہ مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کیا دیکھتے نہیں کلیجے میں بدشی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے۔ دیکھیں مجھے چچا اور بھتیجے تک جانا ہے، لیکن یہ ایک تمہیدی جملہ ہے، اسے سماعت فرما لیجئے گا، روئیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے کہ یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا۔ پھر ایک لاشے کے قریب میرا بیمار امام بیٹھ گیا، کہا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں پورا بدن تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ کسی نے میرے بیمار امام سے مدینہ میں پوچھا تھا اے مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ مولا نے کہا تجھے زخم کیا بتاؤں، دیکھیں ایک زخم ہو جسم پر انسان کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مولا نے اپنی انگشتری اتاری، کہا دے کہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے نا اس کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پر کوئی حصہ صحیح ہوتا ہے۔ حسین کا لاشا دفنایا، سید سجاد نے اپنے بابا کی قبر کو درست کیا اور اس پر اپنی انگشت مبارک سے جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ بنی اسد والوں نے کہا سارے لاشیں دفن ہو چکے، مولا اب ہمیں اجازت دیجیے گا، وعدہ پورا ہو گیا۔ مولا نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا، کہ مولا سارے لاشیں دفن، کوئی لاشا نظر نہیں آتا، کہ چلو فرات کے کنارے میرا چچا یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے چچا کو دفنایا تھا، لیکن آپ کا فرزند سید سجاد اپنے چچا کو دفنا رہا تھا اس عالم میں کہ مولا نے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، چادر میں رکھا، گلیم کا لفظ ہے مقتل میں، یعنی موٹی چادر منگوائی، مولا لحد میں اترے، سب سے کہا سب دور ہو جائیں کوئی قریب نہ آنے پائے۔ یہ خاندان ابو طالب کی قربانی کا ذکر ہے، مستورات نے بھی کیا قربانی دی ہے۔ راوی کہتا ہے میرے مولا لحد میں گئے، بہت دیر ہو گئی مولا باہر نہ آئے، مجھے سوچا کہ کہیں مولا غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ اب تو میں لحد کے قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور کے چچا کو برسا دینا ہے، ذرا بیمار کربلا کے چچا کا منظر سوچنا۔ سید سجاد نے اپنے چچا کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور میرے مولا کہہ رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید غیرت مند بھتیجا سے السلام على الحسين